والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا رسول الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. بعد حمد والصلاة برادر محترم جانشین قبلہ پیر و مرشد حضرت قبلہ عالم اسلام حضرت قبلہ پیر سید علی شاہ صاحب جیلانی دامت برکات العالیہ، معزز و محترم سادات کرام، علماء کرام، اپنے برادر طریقت جناب علامہ حافظ عمران صاحب قاری، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ چنگاری جو قبلہ عالم نے ہمارے دلوں میں لگائی تھی، وہ لگا کے آگے چلے گئے، لگی ہوئی ہے کبھی نہیں، وہی آگ لے ہیں وہی جلن میرے سوز دل میں کمی نہیں۔ پیر و مرشد جس مقصد کے لیے قوم کو تیار کرنا چاہتے تھے، آج دوسری مرتبہ پھر آپ اس مقصد کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ مسجد تو پوری کی پوری زمین رب نے بنا دی ہے، اس پر بلڈنگ کھڑی کر کے سرکار کے غلاموں کو اکٹھا کرنا یہ بڑی شان کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر آپ کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ مسجد حدود بنانے کے بعد آپ مدرسہ بھی، مدرسہ البطول کے نام سے آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ دوبارہ یہ خدمت آپ کے حصے میں آئی۔ اس پر آپ کو جتنا بھی ہدیہ تفریق پیش کیا جائے تھوڑا ہے۔ مسجد اور مدرسہ بجائے خود اور اس پر نام آج بہت ساری مسجدیں اور مدرسہ اور خانقاہیں ایسی ہیں جو کہ جانشین ہیں مسجد نبوی، فیضان پاری ہیں مسجد نبوی سے، اور بہت سارے مسجدیں کہلانے والی ہیں مسجدیں ہیں پر ہیں مسجد زرار کی قسم کی۔ تو ایسے دور میں جب مسجد زرار کے فیشن بھی پورے کیے جا رہے ہوں، اس وقت کوئی نام رکھے تو کہے کون سا نام رکھوں؟ مجھے کوئی بزرگ کہنے لگے کہ وہ عبداللہ نام رکھا کرو بچوں کا، عبدالقدوس رکھا کرو، عبدالرحمن رکھا کرو، یہ بڑے پیارے مقدس نام ہے، سرکار نے ان کی شانیں بیان کی ہیں۔ میں نے کہا جو تو نام بتاتا ہے وہ نام سرکار نے ان کی شانیں بتائی ہیں، اور اپنے شان والوں کے نام حسن حسین رکھے۔ سمجھے بات کو؟ اس لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ مسجدوں کے نام رکھتے ہوئے بھی کوئی کیا نام رکھتا ہے۔ میں اور آپ سارے کے نبی صاحب کے خطاب سننے کے لیے آئے۔ اللہ ان کے علم و فضل میں اور برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ ابھی تو ہم اٹھتی جوانی بھی نہیں کہہ سکتے، ابھی تو لڑکپن ہے، اور آپ دیکھیں کہ جوانوں کو مات دے رہے ہیں۔ جب جوانی اور شباب آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میں اور آپ خوش نصیب ہیں دوستوں، البطول یہ حضور سیدہ کائنات کا وہ نام اس میں گرامی ہے جو سرکار لاڈ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ لوگوں کی شانیں لوگ بیان کرتے ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی اپنی مرضی سے فضیلتیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ کسی کی شان بیان کی جائے تو ایک مولوی صاحب اٹھ کے کہتے ہیں ان کی بھی بیان کرو، ان کی بھی بیان کرو۔ آپ صاحب کہنے لگے تم جلسہ رکھ، ان کی بھی بیان کرو۔ جلسہ تو رکھ، خرچہ ساڑا تھا، نشان تو اڑا۔ ہم جن کے غلام ہیں ان کی شان بیان کریں گے، تو جس کا غلام ہے رکھ، ان کا جلسہ تو ان کی شان تجھے ہم بتا دیں گے۔
کیسی مقدس ازواج ہیں کہ تو ان کو پڑھنا چاہے، دیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے، سیکھنا چاہے، تجھے کسی سیاستدان، کسی دانشور کی کتاب نہیں کھولنی پڑتی، قرآن کھولا پڑتا ہے۔ تجھے کسی اور کا پیغام نہیں سننا پڑتا، تجھے نبی کا فرمان دیکھنا پڑتا ہے کہ دیکھو تو صحیح ان کے بارے میں میرا رسول کیا کہتا ہے۔ آپ کو میں یہ بتاؤں، زمین والے تو زمین والے، عرش والے جس کے بیان کے لیے بے قرار نظر آتے ہیں، اس کا نام سیدنا دلیل نہیں ہے، ایک جملہ کہہ دیا ہے۔ میں آپ کو سیاستدان کی حدیث پیش کرنے لگا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آتے بھی کیسے ہیں؟ والدہ ماجدہ کہتی ہیں، وہ کتنے دڑے لیے کدو کیا سے سرکار کی بارگاہ سختی تنگی باتیں کیوں؟ اس وقت پتہ چلتا ہے ماؤں کی ادب ہوتے تھے، ماں سختی کی بات کر سکتی۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں، امی جان بس اب جاتا ہوں، مجھے جانے دیں، میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہوں اور آپ کی مقصد کی بھی دعا کراتا ہوں اور اپنی مقصد کی دعا۔ والدہ صاحب کی اجازت چل پڑے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ سرکار مغرب کی نماز ادا کریں، سرکار نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مقتدیوں کو کوئی توجہ نہیں فرمائی، نماز مکمل کی، آپ نے دعا فرمائی، آپ کی نماز شروع ہو گئی۔ اب حذیفہ بن الیمان وعدہ کر کے آئے تھے کہ دعا کرا کے واپس کیسے جائے، بیٹھے ہوئے صحابہ چلے گئے، عشاء کی نماز کے بعد جو آنا ہوتا ہے، سرکار اپنی نماز میں۔ پتہ یہ چلا، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد بقیہ جو نماز ہے وہ مسجد میں ادا کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کا ہمیشہ یہ عمل تھا کہ بقیہ نماز میں پہلی سنتیں سرکار گھر میں ادا کرتے ہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ بقیہ نماز میں سرکار نے وہیں ادا کی۔ اب حذیفہ بن الیمان بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، سرکار نے نماز عشاء کے بعد پھر سرکار نے پڑھنا شروع کر دی، ادائیگی شروع کر دی، نماز پڑھتے رہے۔ جب پڑھ چکے اس وقت آپ اپنے مصلی سے اپنے حجرے کی طرف اپنا چہرہ علم فرما کے چل پڑے۔ پیچھے حذیفہ بن الیمان بھی کہا کہ میں نے ملنا تھا، سرکار ادھر ہے۔ اس حدیث کے مطابق دوسری روایات اور تفصیلات ہیں، لیکن اس حدیث میں لکھا ہے سرکار جا رہے ہیں پیچھے، جب آٹھ سنی سرکار فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ اور خود ہی فرمایا اللہ تیری مغفرت بھی کرے، تیری ماں کی مغفرت بھی کرے۔ اس وقت سرکار حضرت حذیفہ سے پوچھنے لگے، وہ بندہ ایک آیا تھا دیکھا تھا، بندہ آیا تھا دیکھا تھا؟ کہتے جی دیکھا تھا۔ شاید پتہ ہے وہ کون تھا؟ کب پتہ تھا نہیں کون تھا، بندہ کوئی آیا تھا، بندہ فرشتہ تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں وہ فرشتیاں کے بندہ آج تک رہے ہیں، سارے بندے بھی تمہیں لطیفہ بار بار سنانا چاہوں، وہ منتظمین آپس سے پوچھ رہے تھے احمد تو کہ آخر صاحب بندے کی تھا، تو مولوی کی تھا آگے۔ وہ مولوی تو بندے ہی پڑے نا، بندے بندگی کرنے والا، تو کائنات کی کون سی ذات ہے جو بندگی نہیں رب کی کرتی؟ بندے، تو فرشتہ بھی بندہ ہی کرتی، اور نہیں۔ تو بندہ دیکھا کہاں ہے؟ میں اس موقع پر آپ کی توجہ اس جانب بھی مبذول کرانا چاہوں گا، آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، ہے فرشتہ آیا ہے، دیکھ حذیفہ نے لیا ہے۔ ہم سے سوال کرتے ہیں نبی غیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ او غیب جاننے کو تو نے اتنی بڑی منزل سمجھ لیا ہے، جاننے کی بات تو دور کی بات ہے، جو 2 دن نبی کی جوتیاں اٹھا لیتا ہے،
غیب جاننا تو دور کی بات، غیب دیکھنا شروع کر دیا۔ اور اب مجھے کہنے دیجئے جب ہم کربلا میں فرشتوں کی بات کرتے ہیں تو تم ہم سے سوال کرتے ہیں حسین نے دیکھے؟ وہ سرکار کی جوتیاں اترانے والے دیکھیں، سرکار کی گود میں کھیلنے والے نہ دیکھیں۔ بہت تھوڑا ہے، آپ یہ سرکار فرماتے ہیں تجھے پتہ ہے وہ کیا تھا، کون تھا؟ یہ تو آپ بتائیں گے۔ سرکار فرماتے وہ فرشتہ تھا، وہ فرشتہ آیا تھا، اور آیا کس لیے تھا؟ اللہ سے اجازت لی آئین یسلم علیہ، اللہ سے اجازت مانگی کہ وہ آئے اور میری بارگاہ میں سلام پیش کرے۔ یہ اس نالنا سارے یہ ڈائری کھولی تھے جس سبق لکھنے جو اس وقت مختلف وقتہ پر کم ماسم اجازت لی کس سے؟ رب سے۔ کس بات کی؟ نبی کی بارگاہ میں سلامی کی۔ ابن تیمیہ کو پوچھو مسجد نبی نے اجازت کی تھی یا سرکار نے اجازت کی تھی؟ آج آپ کو سبق پڑھاتے ہیں قبر نبی کی نیت کر کے نہ جانا شرک ہو جائے گا، کہتے ہیں نا قبر نبی کی نیت نہ کر کے جانا۔ پیر صاحب کا جملہ یاد آتا ہے، کہتے ہیں مسجد نبی کی نیت کر کے جاؤ، قبر نبی کی نیت کر کے نہ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں عجیب لوگ ہیں، مسجد کے قائل ہیں مسجد والے کے منکر، اور جس کے قدم سے مسجد بنی ہے اس کے پاس جاؤ، مسجد میں جاؤ۔ وہاں انگلینڈ میں جگہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے ہارلو، لندن کے بالکل مضافات میں ساتھ ہے، وہاں ایک مسجد میں تقریر کرا تو مجھے بتایا گیا کہ عید کا اعلان ہو گیا، فلانی جگہ یوں ہو گیا، فلانی جگہ جہاں ہو گیا، تو آپ بھی اعلان کر دیں۔ میں نے کہا ہم نے نہیں کرنا جب تک ریلی مسجد غوثیہ سے اعلان نہیں ہوگا۔ 2-4 سال اس کا معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن غوثیہ جب ہم مسجد کو چھوڑ چکے ہیں وہاں سے اعلان ہو کر کہ غوثیہ سے اعلان ہو گیا، ہوں اعلان کروں، میں کہنا کرنا تو کیا پہلے کہتے تھے مسجد غوثیہ سے اعلان ہوگا تو پھر ہم کریں گے، تو آپ کہتے ہیں نہیں ہوگا، تو کیا مطلب ہے یہ؟ آپ اپنے اپنا نظریہ بدلا لیا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ مسجد غوثیہ کی اینٹوں کو ہم نہیں فالو کرتے، مسجد غوثیہ میں بیٹھی شخصیت کو ہم مسجد نبی کی عزتوں عظمتوں کے قائل ہیں تب جب وہ نبی کی مسجد، نبی کو بیچ میں سے نکالنا تو پھر مسجد کا رہتا کیا ہے؟ باقی آسمانوں سے فرشتہ چلا، غور کرنا اجازت رب سے مانگ رہا ہے، وہاں تو پہلے ہی موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اور جو پہنچا ہوا ہے نا وہی کرانا چاہتا، وہ اس سے ہی کرانا بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں ان ساری باتوں کو چھوڑ کر آخری بات ہی عرض کرنا چاہوں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں سلام کی اجازت حاصل کی اس نے کہ مولا کریم اجازت دے تیرے محبوب کو سلام عرض کروں، اور دوسری بات تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے یہ خوشخبری سنوں کہ ان فاطمہ سیدۃ النساء، ان کو یہ خوشخبری سناؤں کہ حضرت سیدہ کائنات جنت کی عورتوں کی سردار۔ اب قبلہ مفتی اعظم تشریف فرما ہے، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، حضرت مجھے یہ بتائیں کہ یہ وحی تھی، یہ پہلی اطلاع تھی، کیا پیغام رسانی تھی؟ اللہ نے فیصلہ کیا تو اللہ نے مقرر کیا کہ جاؤ یہ اطلاع میرے نبی کو دے کر آؤ؟ ہے نا بات؟ یہ عشق اس پہ وحی تھی؟ اگر عشق اس پہ وحی تھی تو فرشتہ کو اجازت مانگا۔ یہ میرا مدعا تھا کہ آسمانی قدسی جس کے ذکر کے لیے بیدار نظر آتے ہیں اس ذات کا نام سیدہ ہے۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، اور یہ خوشخبری
کہ حسن اور حسین جو ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. زمین و آسمان میں جن کے ذکر کی دھوم مچی ہے اس کا نام محمد ہے. میں اور آپ عزت والے بن جاتے ہیں گنہگار ہو کر بھی اس پاک ذات کا نام لیتے ہیں اور لے سکتے ہیں اس لیے کہ وہ رسول محبوب کی محبوب صاحبزاد ہیں. بات لمبی ہو جاتی ہے, بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے حضرت سیدہ کائنات آپ کی ذات پاک وہ ہے کہ جس نے کبھی خود رسول اللہ سے کوئی چیز مانگی نہیں. جس وقت خادموں کے مانگنے کی بات آئی تھی اس حدیث کو بھی آپ تفصیلی پڑھیں کہ مفتی صاحب نے دوسرا حصہ جہاں سرکار آپ کی عطا فرما رہے ہیں اس کا ذکر کیا ہے, لیکن مفتی صاحب کے پاس وقت ہوتا تو وہ آپ کو زیادہ تفصیلات کے وقت ساتھ بتاتے. میں آج قبلہ مفتی صاحب کی یہی تعریف جمعے میں کی ہے کہ جس وقت کوئی حدیث سناتے ہیں کسی کو پوری عبارت حدیث کی سنا دیتے ہیں اور اس کی جو ترتیب ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں. یعنی ایک کونا خدرہ جو لفظوں کا ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو ان کا حصہ میں آپ کی حضرت پیش کر رہا ہوں کہ ساری زندگی کوئی سوال نہیں. جب گھر والوں نے خاندان کے لوگوں نے کہا نا آپ کے ہاتھ چکی کی وجہ سے آپ جائیے خادموں کو کیجیے, تو کیوں مفتی صاحب آپ میری تائید فرمائیں گے کہ نہیں کہ مائی صاحبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں, تھوڑی دیر تشریف فرما ہوئیں, واپس آئیں, مولا علی نے پوچھا سوال ہوا, بات ہوئی تو سیدہ کائنات نے جملہ ارشاد فرمایا کہ نہیں مجھے شرم میں سوال نہیں کر سکی. اپنے گھر میں اپنے ابا جی سے اپنے خادم کہ میری خدمت کے لیے کچھ خدام چاہیے, اس بات کو جو سوال نہ کر سکی اس نے اور کسی سے کیا سوال کیا. ہونے کے بعد سیدہ کائنات کے مجھے میں تشریف اور کہاں سنا ہے بے شک نام بے شک یہاں انٹرنیٹ کام ہی نہیں کر رہا. کیونکہ مفتی صاحب نے ابھی تحقیق شروع کروا دی ہے, ان کی تحقیقیں پہلے ہم دونوں ہاتھ اٹھا کر جس کی خدمت میں سلامت کرتے ہیں وہ قبلہ مفتی صاحب ہے. اور میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, دین کی بات کر رہا ہوں. اگر قبلہ مفتی صاحب مجھے اس بات کے لیے منتخب کرے نا کہ تو نے میری جوتیاں تو نے اٹھانی ہے تو ہاتھوں میں نہیں اپنے سر پہ رکھے. مفتی صاحب اتنا بڑا بندہ ہے, ہاتھوں میں نہیں اٹھاؤں گا, میں اپنے سر پہ رکھوں. مفتی صاحب چھوٹا بندہ تو نہیں ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی. اور کیا خوبصورت بات کی ہے کہ رسول اللہ نے گھر جا کر بتایا کہ بیٹی اس وقت صوفہ اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے, ان کو بھوک ہے. آخر میں آپ نے خلاصہ ارشاد فرمایا کہ سیدہ کائنات دراصل کائنات کو یہ سبق سکھانا چاہتی تھی اور بتانا چاہتی تھی کہ تم دیکھ لو کہ ہم نے خدمتگاروں کی خدمت بھی نبی پاک علیہ السلام کے طلباء کے راستے میں قربان کر دی. تو اس وقت مدرسہ اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے, بنایا جا رہا ہے. انشاءاللہ عزیز میں اللہ کی بارگاہ میں نے مسجد کے وقت بھی یہ بات عرض کی تھی اور مدرسہ کے وقت بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے آگے چلنا آپ کا کام ہے اور اللہ کے جو غیب کے خزانے ہیں ان سے مدد کا اتارنا یہ رب کا کام ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز. میں اس وقت نہیں لیکن انشاءاللہ کل آپ پرسوں 40 میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ. میں خود اگر مصروف ہوں آپ سید نبی شاہ صاحب چھوٹے بھائی ہیں, انشاءاللہ سب سے پہلے میں مدرسہ کے لیے 1 لاکھ روپیہ آپ کے دور پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر ابھی ہم چونکہ جبل عالم کے سلسلے میں مصروف ہیں انشاءاللہ اور بھی آپ کی خدمت کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی مسجد کو آپ کے مدرسہ کو شاد و آباد رکھے اور اس پہ جو بھی
تعمیری کام باقی ہے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کو بھی پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ قبلہ حضرت صاحب پیر سید علی امام شاہ صاحب گیلانی یہاں تشریف فرما ہوئے. یہ میں حاضر ہوا تو انشاءاللہ اس مسجد میں آ کر ہم ریگولر یہاں پر پہنچا کریں گے. اور ایک ٹرکر ویسے بھی جدید امیدوں کا علاقہ بنتا ہے، یہاں آئیں گے. اور کیا بتائیں ہے کہ کئی بندے بیٹھے ہوں جو ہے انہیں سب نہیں ہیں پیو دادے نام مجھے پتہ چلا جڑ شریف کے سارے مرید کے ٹرکر ہمارے پیر عالم شاہ صاحب کے جدید امیدوں کے گاؤں کا نام ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. یہاں آ کے خود آپ کو قرآن مجید کی باتیں بھی انشاءاللہ ہم پوری طرح اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ میرے پیر و مرشد حضور کے عالم حضرت فخر اسلام کے تمام جتنے بھی تلامذہ ہیں اور اس وقت بڑے بڑے علماء ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، آپ کے خلفاء ہیں، آپ کے سلسلے کے تعلیمات کے فروغ کے سلسلے میں کوئی چھوٹا بڑا کہیں بھی کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عزتیں برکتیں ترقیاں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی مساجد کو، آپ کی خانقاہوں کو، آپ کے مدارس کو، آپ کے مراکز کو ترقیاں عطا فرمائے، بلندیاں عطا فرمائے اور دین کا زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حافظ صاحب کے والد گرامی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے زیادہ اچھی صحت عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ قائم و قائم فرمائے. اور قبلہ حافظ عمران قادری صاحب کے علم و فضل میں اللہ اور برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. اور سارے ساتھی دعا کرو اس وقت قبلہ پیر سید علی امام شاہ صاحب گیلانی دامت برکات العالیہ جس صدمے سے دو چار ہیں، جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس صدمے کو اللہ تعالیٰ سہنے کی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے بہترین اور عظیم صبر عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام.